سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جہالت میں بڑی ترقی کر چکے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بھی یہ جہالت واضح طور پر سنائی دیتی ہے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ کسی میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ ناظرین، ایک احمدی ٹیچر کے خلاف FIR کٹوانے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی نے دلچسپی نہیں لی۔ تب الیاس چنیوٹی صاحب پہنچ گئے۔ یہ خاتون احمدی ہیں اور میں آپ کو ان کی زبانی بتاتا ہوں کہ الیاس چنیوٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہاں سننے والے چاہے اسپیکر ہوں یا دیگر پارلیمنٹ کے لوگ، ان میں سے کسی میں اتنی عقل یا شعور نہیں کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ الیاس چنیوٹی صاحب کے مطابق ایک قادیانی ٹیچر فرزانہ اکرم اسلام پورہ کے پرائمری اسکول میں تعینات ہے اور ان کے دعوے کے مطابق وہ قادیانیت کی تبلیغ کر رہی ہیں۔ حنا صفدر اور چمن صفدر جو دو بہنیں ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ان کی کوشش رہی کہ یہ ٹیچر احمدی بن جائے اور ان کی شادیاں اپنے بھائیوں کے ساتھ کرائی جائیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور CEO تعلیم کو اطلاع دی، لیکن اب تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ الیاس چنیوٹی صاحب نے کہا کہ یہ سراسر امتناع قادیانیت آرڈیننس کی خلاف ورزی ہے اور اس ٹیچر کو تبلیغ کرنے سے روکا جانا چاہیے تھا، لیکن سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا، کیونکہ اس طرح کے الزامات بغیر کسی ثبوت کے لگانا اور پھر عوامی اشتعال پیدا کرنا مناسب نہیں۔ جو ابھی ہم نے بتایا یہ الیاس چنیوٹی کے الفاظ ہیں۔ ان کی زبانی بھی سن لیں پہلے، پھر آگے بات کریں گے۔ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ جناب چیئرمین، بہت شکریہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس کی روح سے قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ایک قادیانی ٹیچر ہے فرزانہ اکرم، پرائمری ٹیچر ہے، اور ہمارے چنیوٹ کا ایک محلہ ہے اسلام پورہ، اس کے پرائمری سکول میں وہ تعینات ہے۔ اسلام پورے کے سکول میں وہ ارتداد کی تعلیم دے رہی ہے۔ دو بہنیں ہیں، حنا صفدر اور چمن صفدر، ان کو قادیانی بنا کر، مرتد بنا کر ان کی شادیاں اپنے دو بھائیوں کے ساتھ کروا دی۔ مجھے اس کا پتہ چلا، میں نے محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے دفتر میں بھی اطلاع بھیجی، کمشنر صاحب کو بھی، ڈپٹی کمشنر صاحبہ چنیوٹ کو، اور ہمارے جو CEO تعلیم ہیں ان کو ابھی تک کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ سراسر امتناع قادیانیت آرڈیننس کی خلاف ورزی ہے۔ CEO سے کہا گیا کہ اس کو تبلیغ کرنے سے روکو، وہ کہتے ہیں جی سرکاری ملازم ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور عوام بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ مجھے سن کر بہت دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ عوام کے ہاتھ میں یہ معاملہ آئے اور پھر اس خاتون کو جوتے مار کر وہاں سے نکالا جائے، میں نے وزیر تعلیم صاحب کو بھی جو ہے وہ بھیجا ہے یہ لیٹر کہ آپ اس کا نوٹس لیں۔ 3 دن ہو گئے، ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خاتون نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کام اس کو اجازت نہیں تھی اس نے تبلیغ کی ہے، اور قانون میں یہ لکھا ہے کہ جو قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا، 3 سال اس کو سزا ہوگی۔ تو اسی قانون کے مطابق اس خاتون کے خلاف FIR ہونی چاہیے اور اس کو پابند سلاسل کیا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی جرت نہ ہو۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ کم از کم محکمہ تعلیم کے وزیر صاحب کو آپ کو ہدایت بھیجیں کہ بہت جگہوں پر وہ جاتے ہیں، بڑے تیز اور فوری ایکشن لیتے ہیں۔ یہ مذہب کا معاملہ ہے، وہاں نقصان ہوگا، جانی مالی نقصان ہوگا، وہ فوری چنیوٹ پہنچیں اور اس امر کا ایکشن لیں کہ یہ محکمہ تعلیم کا میدان ان کو ارتداد کی تعلیم دینے کے لیے اس کو کھولا گیا ہے۔ اس قسم کی ارتدادی کارروائیاں ہمارا ضلع چنیوٹ کبھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس کے اوپر کوئی اپنی رولنگ دیں گے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ قانون کے مطابق ہر شخص کو اپنی زندگی گزارنے اور اپنا مذہب اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی بالغ شخص کسی مذہب کو اختیار کرتا ہے تو اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ سوشل میڈیا اور تعلیم نے نوجوانوں کو خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور بغیر ثبوت الزام لگانا، چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا عوامی سطح پر، غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔
الیاس چنیوٹی صاحب اور دیگر لوگ جو شہر میں کام کر رہے ہیں، ان کے مثبت کام بھی قابل تعریف ہیں، لیکن مسائل اور اخلاقی زوال کی وجہ سے عوام میں خوف اور بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے۔ ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک استاد کی عزت اور مقام کیا ہے، اور کسی کے خلاف بغیر ثبوت الزام لگانا کس حد تک غیر اخلاقی اور خطرناک ہے۔ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس الزام کا کوئی ثبوت پیش کیا گیا؟ کیا پارلیمنٹ میں کسی نے یہ پوچھا کہ تبلیغ کا ثبوت کہاں ہے؟ بغیر گواہ، بغیر تحقیق، محض الزام کی بنیاد پر کسی کی کردار کشی کرنا نہ قانونی طور پر درست ہے اور نہ اخلاقی طور پر۔ اگر کوئی بالغ فرد اپنی مرضی سے کسی نظریے یا مذہب کو اختیار کرتا ہے تو پاکستان کے آئین کے تحت اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ مخصوص قوانین موجود ہیں، مگر کسی بھی الزام کو ثابت کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا لازم ہے۔ محض جذباتی تقاریر اور عوام کو بھڑکانا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہمیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے سبق لینا چاہیے، جہاں مذہب، فرقہ یا معاشرتی حیثیت کی بنیاد پر لوگوں کو الگ نہیں کیا جاتا اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اخلاقیات، شعور اور سمجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے ہی ہمارا ملک مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو شعور دینا اور اخلاقی بنیادوں پر تربیت کرنا ضروری ہے۔ ہمیں انتشار، نفرت اور دہشت گردی کی باتیں کرنے والے افراد سے محتاط رہنا چاہیے اور اپنی قوم کو صحیح سمت میں رہنمائی فراہم کرنی چاہیے۔ نوجوانوں کو تعلیم، شعور اور انصاف کے معیار کے مطابق تربیت دینا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے قوم کو اخلاقیات، برداشت اور شعور دیا ہے، یا ہم صرف فرقہ واریت اور نفرت کو فروغ دے رہے ہیں۔ یورپ اور دیگر ممالک میں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، دفن ہوتے ہیں اور باہمی احترام قائم رکھتے ہیں۔ وہاں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے مواقع آئے جب مخالفین نے سیاسی یا ذاتی فائدے کے لیے پیشکشیں کیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور عدل کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اسلام کی اصل تعلیم برداشت، حکمت اور اخلاق ہے، نہ کہ ہجوم کو اکسانا اور کسی کو ذلیل کرنے کی بات کرنا۔ کسی کو جوتے مارنے کی بات کرنا یا عوام کے حوالے کرنے کی دھمکی دینا نہ اسلامی تعلیمات سے میل کھاتا ہے اور نہ آئینی تقاضوں سے۔ اگر کل کو اس خاتون کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس اشتعال انگیز طرز گفتگو کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ یہ سوال سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا نام لے کر اگر ہم اخلاقیات کو ہی فراموش کر دیں تو پھر ہم خود احتسابی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اسلام کی اصل روح عدل، دیانت اور انسانی حرمت ہے۔ ہمیں پہلے اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ہم واقعی دین کے خیر خواہ ہیں تو ہمیں قانون، انصاف اور اخلاق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ جذباتی نعروں کے ساتھ۔ ملک کی بہتری نفرت سے نہیں، شعور سے آئے گی، الزام سے نہیں، ثبوت سے آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اپنانے سے آئے گی، جو عزت انسانیت اور عدل پر قائم ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ الزام لگانے سے پہلے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اور قوم کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں اخلاق، شعور اور انصاف کو اپنانا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ابھی کے پی کے میں یہ ہوا ہے کہ وکلاء جو ہیں، جو بھی وکیل بنے گا اس کو لائسنس کے لیے پہلے اپنا بیان حلفی دینا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں تو قادیانیوں سے آپ نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق لے لینا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ قادیانیوں کو ہم نے کافر ڈکلیئر کر دیا نا۔ تو اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے، کرسچنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے، سکھ رہ سکتے ہیں، اور ان کو آپ گردوارے بنا کے دے سکتے ہیں 8-8 ارب روپے کے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے، قادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کافر ڈکلیئر کر دیا، دیٹس اینف۔ انہیں بھی زندہ رہنے کا حق دیں۔ انہوں نے نوکریاں نہیں کرنی؟ کیا قادیانیوں کی جو فیکٹری ہے ان کے اندر مسلمان نہیں جاب کر رہے؟
یہ کس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ جو پورشن ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے؟ یہ کون سا انہوں نے، کیا اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا ہوا کہ کافر بھی دنیا میں رہیں؟ آخرت کا معاملہ وہ اللہ نے دیکھنا ہے، دنیا میں سب کو رائٹ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکالت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، وکالت کے لیے ضرورت پنجاب میں پرویز علیہ صاحب نے نکاح کے فارم پر بھی ماشاء اللہ وہاں پر آپ ڈکلیئر کریں۔ نہیں، اندازہ کریں اب اگر ایک قادیانی نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا؟ وہ نکاح ہی نہیں کر سکتا۔ ایک سوال ہے نا، وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو میرا خیال ہے اب اس طرح اب کر کے نا، میرے خیال ہے ختم نبوت کی کاز کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ خوف کیا ویسے؟ خوف جہالت ہے، اور کیا ہے سب سے بڑی اس میں جو ہے نا ان کی فائنانس اٹیچ ہے۔ ختم نبوت کے نام پہ چندہ بہت ملتا ہے، بہت چندہ ملتا ہے، ختم نبوت کو خطرہ ہے۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ کے بھی خلاف بولتے۔ کبھی دیکھا ہے عالمی مجلس سے ختم نبوت کو میں نے چیلنج دیا ہوا ہے کبھی بولو اشر رسول اللہ کے اوپر؟ نہیں بولیں گے۔ گاڑیاں انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، چندے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک کو میں نے کہا میں ٹی ایل پی کو مور لگاؤں گا، میرے لاکھوں سٹوڈنٹ بلکہ ملینز آف سٹوڈنٹ مور لگائیں گے، تم گستاخانہ عبارتوں سے لانے برات کرو اور چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراؤ اور اسے کنڈیم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں ایسا؟ رکاوٹ اس لیے ہے کہ بھائی اپنے بابے فارغ ہو رہے ہیں نا۔ ہاں، چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ تو کہتے ہیں 90 لاکھ تو کلمہ پڑھایا ہے، انہوں کلمہ سے نکل آیا، چشتی رسول اللہ محمد رسول اللہ سے نکلے ہی نہیں۔ پھر اس سے بڑی بات ان کو ماننا پڑے گا انجینئر ہمارا مجدد ہے جس نے بتایا، ساڑھے بزرگوں کو پتہ ہی نہیں لگا، یہ وجہ۔ اچھا، اکثر جتنے بھی لوگ ہم سے بات کرتے ہیں جی یہ جو قادیانی ہے یہ اپنے آپ کو پہلے کافر تسلیم کریں پھر شہری حقوق کی بات کریں، جو آپ بات کر رہے تھی، یہ مطالبہ جائز سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے یہ بتائیں کیا بریلویوں کے کہنے پہ دیوبندیوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیے؟ بریلوی تو کہتے ہیں وہ کافر، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اہل حدیث بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ احکام شریعت احمد صاحب بریلوی صاحب، اچھا، ہاں انہوں نے لکھا ہے یہ کافر ہے، تو کیا انہوں نے تسلیم کر لیا؟ چھوڑے، گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہو گیا نا، آئین کو فالو کر رہے ہیں نا وہ، اب وہ دوسرے درجے کیا 10ویں درجے کے شہریوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہندو، کرسچنز اور سکھ آزادانہ گھوم رہے ہیں، لیکن قادیانیوں کی زندگی جو ہے کتنی مشکل ہوئی ہے۔ سنگل آؤٹ کیا ہوا نا آپ نے ان کو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ان کی آنے والی نسلوں کو کیا اسلام میں داخل کر سکیں گے؟ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔